أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله إذ قالت الملائكة يا مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. جی 10 آیتیں ہو گئی. ہلو
جی شیخ صاحب جی ترجمہ پڑھیے آپ ایک ایک آیت کر کے. ہاں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا. تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتا رہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 تک ہم نے اس سے پہلے کے درس میں سماعت کیا. اب آج آیت نمبر 41 یہاں سے انشاءاللہ آیت نمبر 50 تک یعنی 10 آیتوں کی تفسیر اور اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو اس میں جو پہلی آیت آپ نے پڑھی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی گئی، انہیں بشارت دی گئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹے سے نوازے گا، تو انہیں بہت خوشی ہوئی اور وہ ایکسائٹڈ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس کی نشانی بتا، مجھے اس کی نشانی بتا کہ مجھے یہ کیسے نصیب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا رب اجعل لی آیہ، کہ اے میرے رب میرے لیے آیت بنا دے. آیت کے معنی نشانی، علامت، ہنٹس کہ کیسے مجھے وہ چیز نصیب ہوگی. قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا. تو کہا کہ اس کی نشانی، اس کی آیت کیا ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے، تم لوگوں سے 3 دن تک بات نہیں کر پاؤ گے. الا رمزا، سوائے کس کے؟ اشارے کے. یعنی اشارہ ہوگا اور اسی اشارے تم بات نہیں کر پاؤ گے، صرف اشارے سے ہی ان کی بات کا کوئی جواب دے پاؤ گے، کلام نہیں کر پاؤ گے. یعنی کلام باقاعدہ الفاظ کے ساتھ بات نہیں کر پاؤ گے، ایسا ہو جائے گا تمہارے ساتھ میں. تو جب ایسا ہو جائے کہ تم چاہ کر بھی بات نہ کر پاؤ تو یہ سمجھ جاؤ کہ وہ قریب ہے اور تمہارے یہاں ولادت ہونے والی ہے، یا یہ کہ تمہیں اولاد کی دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال کرنے والا ہے. تو وذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، اور اس وقت تم کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، وسبح اور پاکی بیان کرو. کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور پاکی بیان کرو. وسبح بالعشی والابکار، صبح و شام، صبح کے وقت بھی پاکی بیان کرو، شام کے وقت بھی پاکی بیان کرو. دیکھیے یہ آیت کریمہ ہمیں کیا منہج دے رہی ہے، کیا سیکھ دے رہی ہے، کیا پیغام دے رہی ہے کہ نعمت کے ملنے پر بندہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے، نیکیاں کرے، گناہ نہیں. ہوتا کیا ہے، لوگ کوئی نعمت پانے کے بعد گناہ کرنے لگتے ہیں، جشن منانے لگتے ہیں، ناچ گانے کرنے لگتے ہیں، شراب پینے لگتے ہیں، اور سیلیبریٹی یعنی سیلیبریشن کے نام پر دوسرے فحاشی و بے حیائی کے کام کرنے لگتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا کہ ہمیں کوئی نعمت ملی تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے. جی. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا. یہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کہ جب فرشتوں نے مریم سے کہا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ مریم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، وہ فرشتوں نے آ کر کے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، تمہیں چن لیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رکھا ہے، یہ تمہاری خوبیاں ہیں علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر. تمام جہان کی عورتوں کا کیا مطلب؟ کیا حضرت مریم علیہ السلام قیامت تک آنے والی تمام جہان کی عورتوں سے بہتر ہیں، افضل ہے؟ تو اس کا مفسرین نے جو معنی ذکر کیا ہے اور جو معنی صحیح لگتا ہے، چونکہ اس حوالے سے دوسری حدیث میں موجود ہے، تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ٹکراؤ ہو کہ کہیں یہ فضیلت مریم کے بارے میں ہے، کہیں یہی فضیلت یا ایسی فضیلت حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی انہیں دی گئی، یہ فضیلت حضرت خدیجہ کو دی گئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں فضیلت دی گئی. تو اس میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ایک بات صرف یاد رکھیں، پورا کنفیوژن ختم ہو جائے گا کہ مریم علیہ السلام اپنے دور، اپنے زمانے، اپنے وقت، اپنے ٹائم پیریڈ کی وہ سردار تھی، سب سے افضل.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں. تو جس کا جو دور ہے یا جس کا جو زندگی کا حصہ رہا ہے دنیا میں، اس میں وہ تمام عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں، سب سے بہتر اور سب سے افضل خاتون وہ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی بہت سارے لوگوں کو فضیلت دے رکھی ہے. تو اس فضیلت، جس چیز میں اس کو فضیلت ہوتی ہے اور جس معنی میں اس کی فضیلت ہوتی ہے، اسے سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ان 4 خواتین کو جن کا نام لے کر کے احادیث میں ذکر ہے، یہ اپنے اپنے دور کی سب سے افضل، سب سے بہتر خاتون رہی ہے. جی. اے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. جی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں نے آ کر کے یہ حکم انہیں سنایا کہ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین، کہ اے مریم تم اپنے رب کی فرما برداری کرو، اپنے رب کی فرما برداری کرو، سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں. یعنی نماز کی پابندی، رکوع سجدے کی پابندی، اور زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو. ایسا نہیں کہ وہ نافرمان تھی، نعوذ باللہ. ہر جگہ الٹا معنی نہیں نکالا جاتا ہے. ہر جگہ اس کو عربی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، مفہوم مخالف. مفہوم مخالف ہر جگہ مراد نہیں رہتا ہے. مفہوم مخالف فقہا بتاتے ہیں کہ یہاں مفہوم مخالف کیا نکلتا ہے یا کیا بات ہوتی ہے، وہ علماء کا کام ہے. لیکن آدمی خود سے اپوزٹ معنی اس سے نکالے کہ اس کا مطلب ایسا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا مریم قنتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین، اے مریم تم اللہ کی فرما برداری، اللہ کے لیے رکوع کرنا، اللہ کے لیے سجدہ کرنا، اس میں لگی رہو، اس میں تم کنٹینیوس میں لگی رہو. اس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یہاں ایک بات اور معلوم ہوئی کہ عورت اگر باجماعت نماز پڑھنا چاہتی، مسجد میں جا کر پڑھنا چاہتی، جہاں کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور کوئی یعنی کسی دوسری برائی کے وجود میں آنے کا خطرہ نہ ہو، مکمل حفاظت و پردے کا اہتمام ہو، آنے جانے کا راستہ محفوظ ہو اور کوئی دوسری دقت کا اندیشہ نہ ہو، تو وہ مسجد میں جا کر کے مردوں کے ساتھ، یعنی ان کا الگ انتظام رہے گا، لیکن وہ وہاں نماز پڑھ سکتی ہیں. یہ ان کے لیے جائز ہے. عورت کا مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ جائز ہے، افضل نہیں. افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. عورت کے لیے افضل بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں. لیکن اگر مسجد میں جا کر کے اسلامی یعنی سماج کا وہ ایک ستون ہوتا ہے مسجد، وہاں اگر جا کر کے وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے، دل میں شوق ہے، جذبہ ہے کہ چلو وہاں بھی چلتے ہیں، تو ہمیں روکنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی فتنہ ہو، کوئی اندیشہ ہو تو ہم روک سکتے ہیں، ورنہ اگر اجازت مانگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دی جائے. دوسری بات کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز تو ادا کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ دوسرا مقصد جڑا ہوتا ہے. جیسے جمعہ ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، جمعہ کا خطبہ جس میں مقرر کی یا خطیب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے شرعی ناحیے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خطبات اٹھا کر دیکھیں، یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خطیب سماج میں پائی جانے والی برائیوں کے خلاف بولے، سماج میں پائی جانے والی جو خرابیاں پیدا ہوگی ان کا علاج بتائے، لوگوں کو دین کی اور نیکی کی طرف بلائے اور برائیوں سے ان کو روکے. تو سارے مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سارے لوگ جمع ہوں اور کوئی خطبہ ہو تو اس سے بھر کے فائدہ ہوتا ہے. اس سے فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کی سوچ، لوگوں کے اعمال میں اس کا فرق دکھتا بھی ہے، جو لوگ علم سے جڑے رہتے ہیں. لیکن اگر ان سے کاٹ دیا جائے، دور کر دیا جائے، تو پھر عورتوں کے پڑھانے کا، ان کو علم سے وابستہ رکھنے کا کوئی دوسرا ٹھوس انتظام کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ عورتیں سالوں سال محروم رہے، ان کے پاس علم سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور ہم ان سے اچھی توقعات کریں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے بچوں کی تربیت کریں اور تقویٰ طہارت والی خاتون بنے رہیں. تو ان کے علم کا یا ان کی رہنمائی کا، دینی تربیت کا کیا ذریعہ ہمارے پاس ہے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے گھر کی خواتین کی دینی تربیت کے لیے ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے. اگر کوئی ذریعہ نہیں ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تو ہماری بہت بڑی لاپرواہی ہے، ہماری بہت بڑی لاپرواہی. اس کا ہمیں علاج کرنا چاہیے. تو میرے کیف ایک بات یہ آئی کہ اگر عورتیں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ یاد رکھیں یہ جائز ہے، افضل و بہتر نہیں ہے. افضل و بہتر نہیں، افضل و بہتر کیا ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں. البتہ جمعہ کا خطبہ بھی سن لیں اسی بہانے، وہ جا رہی ہے اس نیت سے کہ جمعہ کا خطبہ سنیں گی، اصلاح ہوگی، تو پھر اس کی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ جا سکتی. جی. یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں. تو ان کے پاس نہ تھا
جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پا لے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جو باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یعنی زکریہ کے بارے میں، یحییٰ کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں، مریم کے بارے میں، یہ جو باتیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں، یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ وحی کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یعنی آپ کو تو نہیں معلوم تھا، ہم نے آپ کو بتایا وحی کے ذریعے۔ اللہ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ تو غیب کی باتیں تھیں، غیب کی خبریں تھیں، نوحیہ ہم آپ کی جانب وحی کر رہے ہیں، یعنی فرشتہ بھیج کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسا پہلے ہو چکا ہے۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس تھے بھی نہیں، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم کو وہ ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ مریم کو کی کفالت کون کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور جب وہ لوگ جھگڑا کرے تو بھی آپ ان کے پاس میں نہیں تھے۔ یہ جھگڑا کیا تھا؟ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کون کرے گا، ان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، اس مسئلے پہ جھگڑا تھا۔ تو یعنی کرنے کے لیے سب وہ تھے، خواہش مند تھے کہ ہم سنبھالیں گے، ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے، ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے، ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے، ہم ان کا خیال رکھیں گے، اس بات پہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ جس وقت یہ سب یہ ہو رہا تھا، اس وقت آپ تو ان کے پاس میں تھے نہیں، نہ آپ کو پتا تھا، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا ہے، اور وحی کے ذریعے آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوئی ہے۔ بلکہ پھر وہ قرآن دازی کی گئی اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے کی قرآن دازی نکلی، ان کے حصے کا قرآن نکلا کہ حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا کریں گے، جو ان کے خالو بھی لگتے تھے، تو انہوں نے پھر کفالت کی۔ اس آیت میں دو باطل عقیدے کا صاف صاف رد موجود ہے۔ صرف آپ قرآن کی آیت دیکھیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیں تو بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان باتوں کا علم آپ کو نہیں تھا، نوحیہ الیک، ہم نے آپ کو بتایا، ہم نے آپ کو بتایا، وحی کے ذریعے بتایا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی تصدیق کے لیے یہ آیت بڑی اہم ہے۔ جیسے مکہ والے انکار کرتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ شاعر ہے، اور یہ تو شاعری ہے، یا یہ پرانا قصہ ہے، کہانی ہے، یہ سب ساری باتیں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم وہی کرتے ہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے بتایا، ورنہ اتنی پرانی بات اللہ کے نبی کو کیسے معلوم ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور یہ مشہور زمانہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، یعنی دوسرے باقاعدہ ایک دھرم پایا جاتا ہے جو عیسائی اور کرسچن دھرم پایا جاتا ہے، اس کی باتیں اللہ کے نبی کو کیسے پتا، جبکہ اللہ کے نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ مکے میں تھے، ان لوگوں کے سامنے تھے، ان لوگوں کے سامنے تھے، کوئی ایسا بھی نہیں کہ اللہ کے نبی چپکے سے کہیں سے علم حاصل کرتے تھے، وحی کے ذریعے ساری چیزیں بتائی گئی۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی کی رسالت اس بات کے لیے بہت ٹھوس دلیل ہے۔ دوسری ایک باطل عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہے، یعنی غیب کی بھی باتیں جانتے ہیں، تو جب غیب کی بات پہلے سے اللہ کے نبی اگر جانتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ نوحی الیک، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ہم آپ کی جانب وحی کر رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، آپ کو اس کا علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ دوسری جگہ پہ بھی اس کی اور مزید آیتیں موجود ہے۔ تو دینی بھائی یہ باطل عقیدہ ہے۔ اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جو بھی علم ملا، جو بھی آپ کو نالج، جو بھی جانکاری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر کے یا آپ کے دل پہ قرآن اتار کر کے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے کہ اگلا پچھلا سب جانتے ہوں، اگر ایسا ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو قتل ہونے کے لیے نہیں بھیج دیتے۔ جب ایک موقع سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بستی کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو انہیں اسلام سکھانے، قرآن سکھانے کے لیے بھیج دیجیے ہمارے ساتھ اپنے صحابہ کو، تو اللہ کے نبی نے 70 صحابہ کرام کو بھیج دیا کہ اچھا ٹھیک ہے جائیے اور ان لوگوں کو قرآن سکھائیے، علم سکھائیے۔ 70 صحابہ کچھ کم زیادہ بھیج دیا، وہ لوگ لے کے گئے دھوکے سے کنویں کے پاس، انہوں نے قتل کر دیا صحابہ کرام کو۔ تو اگر ایک اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوتا کہ ابھی ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، معلوم ہوتا، اگر اللہ کے نبی کیوں بھیجتے ہیں؟ تو دینی بھائیو ایک مسئلہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان اس کی چرچا ہوتی ہے، اس کے نام پر باقاعدہ یعنی مسلکی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہمارا آپ کا کام کیا ہے کہ ہم آیت پڑھ دیں، صحیح پیغام بتا دیں، اپنے حساب سے ساری چیزیں پیش کر دیں، پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو اس سے لڑائی جھگڑا کرنا یا اس کو سرے سے یعنی اس سے قطع تعلق کر لینا اور دوسرے خرافات میں مبتلا ہو جانا، تعصب پیدا کر لینا، دعا سلام بند کر لینا، یہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دلیلوں سے بات ہونی چاہیے، دلیلیں رکھی جائیں، ایک آدمی قبول کر لے بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن کوئی اگر نہیں مانتا ہے پھر سمجھایا جائے، بار بار سمجھایا جائے، حتی الامکان اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، لیکن
وہ نہیں مانتا تو اس کے لیے کوئی فتنہ نہ کیا جائے, کوئی لڑائی جھگڑا کا ماحول نہ بنایا جائے. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات دیکھیے اسی میں فرمایا وما كنت لديهم اذ يختصمون, کہ وہ لوگ جب جھگڑا کر رہے تھے تو آپ ان کے پاس میں نہیں تھے. یہ صاف الفاظ ہے قرآن میں, آپ ان کے پاس نہیں تھے. کیا مطلب آپ ان کے پاس نہیں تھے؟ کہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہوں, ہر جگہ ایک عقیدہ بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہے. یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہاں بھی اللہ کے نبی موجود ہے, آپ لوگ جہاں بھی بیٹھے ہو, حیدرآباد میں, ممبئی میں, کہیں بھی بیٹھے ہو, وہاں بھی اللہ کے نبی موجود ہے. غائب و حاضر, حاضر و غائب, یعنی ہے بھی اور نہیں بھی. تو اس طرح کا عقیدہ بھی کہ قرآن مجید کی آیتیں اس کا ساتھ نہیں دیتی ہیں, اور یہ قرآن مجید کی آیتوں سے ٹکراتا ہوا عقیدہ ہے. یہ عقیدے کی گنجائش نہیں ہے. جی آگے چلیں. جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے, جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے. جی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا, خوشخبری دے رہا ہے ایک کلمے کی اللہ کی جانب سے, اور اس کا نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ بن مریم. اس کا نام کیا ہوگا؟ مسیح عیسیٰ بن مریم ان کا نام ہوگا, اور یہ دنیا میں قابل عزت, قابل احترام ہوں گے, اور آخرت میں اللہ کے برگزیدہ اور مقربین میں سے ہوں گے. یعنی اللہ کے نبی کے اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں میں سے ہوں گے. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو دینی بھائی اس آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی گئی جیسے زکریا علیہ السلام کو پیچھے بشارت دی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا. کلمہ کیوں کہا گیا؟ کلمۃ منہ, اللہ کا کلمہ. کلمۃ اللہ بھی دوسری جگہ پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کیا؟ کلمۃ اللہ ہے, اللہ کا کلمہ ہے. مطلب یہ کہ تمام انسان پیدا ہوتے ہیں ایک الگ طریقے سے. جو بھی دنیا میں انسان آئے وہ الگ طریقے سے پیدا ہوئے. اس میں ہم بنیادی طور پہ سمجھانے کے لیے بات کہتے ہیں کہ دیکھیے 4 قسم سے انسان کا وجود ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا. حضرت حوا علیہ السلام جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے ماں سے پیدا کیا, یعنی حضرت مریم علیہ السلام, لیکن ان کے باپ نہیں تھے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کن, کلمہ کن کے ذریعے سے ان کی تخلیق ہوئی. اور چوتھے ہم لوگ جو ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں. تو اس طرح سے 4 قسم ہے جس سے سارے انسان وجود میں آئے ہیں. بہرکیف تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا, وہ کلمۃ اللہ ہے. اور مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسیح جی مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے 2 معنی مفسرین نے ذکر کیے ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دنیا کا چکر لگائیں گے, یہ مطلب گھومیں گے, ٹہلیں گے, اس لیے انہیں مسیح کہا جاتا ہے. اور ایک معنی اس لیے کہا گیا یعنی سیاح سے, جیسے سیاحت کرنا, گھومنا, چکر لگانا, تو سیاح جسے ہم کہتے ہیں سیاح, تو اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے. اور دوسرا معنی یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیریں گے, اور مسح جس کو ہم کہتے ہیں مسح, جیسے ہم سر پہ کیا کہتے ہیں مسح کرتے ہیں, تو ہاتھ پھیرنا. تو یہ ہاتھ پھیریں گے تو اس سے, یہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس سے کوڑھی ٹھیک ہو جاتا تھا, اندھا جو آدمی رہتا ہے, نابینا آدمی, وہ ٹھیک ہو جاتا تھا, اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا ہے, اللہ کی جانب سے کلمہ ہے, اور یہ ان کا نام عیسیٰ بن مریم ہے. یہ دنیا میں باعزت اور آخرت میں مقربین میں سے ہوں گے. جی وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیر عمر میں بھی, اور نیک لوگوں میں سے ہوگا. جی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی یا ان کا ایک معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ اپنے گہوارے میں سے, یعنی بسترے, کیا کہتے ہیں, جھولا کہہ لیجئے, یا جو پہلا بستر ہوتا ہے جس میں بچوں کو رکھا جاتا ہے, اس میں سے وہ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی, قوت گویائی دی,
اور انہوں نے بات کی جیسے سورہ مریم میں اس تفصیل سے بات انشاءاللہ آئے گی کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خدشہ ہوا کہ جب میں اس بچے کو لے کر کے جاؤں گی قوم میں اور میری شادی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا، تو لوگ کہیں گے کہ انا لکی ہذا، یہ بچہ تجھے کہاں سے ملا؟ اور لوگوں نے کہا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ایسا ہوگا تو تم اشارہ کر دینا اس کی جانب، کس کی؟ عیسیٰ کی جانب۔ قرآن میں ہے فاشارت الیہ، کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو کہ یہ کیسے آیا۔ تو فاشارت الیہ قال کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو لوگوں نے کہا کہ جو بچہ ہے ابھی گود میں ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ قال فاشارت الیہ قال کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ، تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا۔ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگوں سے بات کریں گے فی المہدی، اس پہ بستر پر، یعنی جو پہلا بستر ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو اردو زبان میں، جسے ہم جھولا کہہ سکتے ہیں، یا جو بھی اپنے الفاظ میں ہم سمجھتے ہو سکتا ہے الگ الگ جگہ پہ الگ الگ وہ کہا جاتا ہے، گود کہتے ہیں عام طور پہ گود، مطلب لیکن یہی نہیں ہے کہ گود میں ہی رہے گا تو بات کریں گے، وہ جب بچہ چل نہیں پاتا، وہ بیٹھ نہیں پاتا، اٹھ نہیں پاتا ہے، ایک جگہ پہ پڑا رہتا ہے، اس حالت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے۔ اور کہل کہتے ہیں بڑی عمر میں، جب واپس اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو بھی لوگوں سے بات کریں گے، اللہ نے فرمایا کہ وہ صالحین میں سے، نیک لوگوں میں سے۔ جی کہنے لگے الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ جی، حضرت مریم علیہ السلام کو یہ تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے اولاد جو دے گا یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ حالانکہ میں نے پہلے اس کی وضاحت کی کہ نیک لوگ، انبیاء، ان کے ساتھ جو معجزات ہوئے اس کے انکاری نہیں تھے کہ یہ کیسے ہو پائے گا، یعنی انکار کے لیے نہیں، اس کو جیسے چاہے ہم یہ کہہ لیں ایکسائٹڈ ہو کر کہ یہ کیسے یہ چیز ہوگی، یا تعجب کر کے، حضرت مریم کے لیے تو تعجب کی بات تھی، کوئی نظیر نہیں ملی، پیچھے کبھی دیکھا نہیں کہ یہ کیسی چیز ہو پائے گی، امپاسبل نہیں سمجھ رہے، تعجب، اس کو جاننا چاہتے کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، یعنی ایک جو بچے کی پیدائش کا جو ایک مرحلہ ہوتا ہے، میاں بیوی ایک ہوتے ہیں تو پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ تو ہوا ہی نہیں میرے ساتھ میں، تو یہ کیسے ہوگا؟ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، تو کیا فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی جو چاہتا پیدا کرتا ہے، اذا قضى امرا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جی اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ وہ لوگوں کو کتاب سکھائیں گے، حکمت سکھائیں گے، توریت اور انجیل لوگوں کو سکھائیں گے۔ جی اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھر میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ جی، اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بہت سارے معجزات ادا کیے تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ وہ کیا ہیں، وہ یعنی رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں اس بنی اسرائیل کی جانب۔ حضرت مریم کو یہ ساری باتیں بتائی گئی کہ جو بیٹا آنے والا تمہیں وہ کیا ہے، کیا کرے گا، اس کا کام کیا ہوگا، اور کیسے کیسے وہ ساری چیزیں قرآن مجید کی دوسری آیتیں اس معنی کو اور واضح کرتی ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی بات قوم والوں کے سامنے رکھی۔ تو اس میں سے کئی چیزیں یہاں پر ہیں کہ جیسے وہ پرندہ اپنے ہاتھ سے وہ
پرندے کا ڈھانچہ بناتے اور پھر اس میں اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے اس میں وہ پھونک مارتے تو اس میں جان پیدا ہو جاتی اور اس طرح سے وہ پرندہ اڑنے لگتا. تو ایک چیز یہ ہو جاتی تھی. ایسے ہی کوئی آدمی جو کوڑ کے مرض میں جس میں چمڑی جھڑتی ہے اور آدمی کے ناخن وغیرہ سب گر جاتے ہیں, اس بیماری میں مبتلا آدمی اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. کوئی اندھا آدمی, نابینا آدمی, اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو یہ سب ساری چیزیں ان کے. ایسے ہی کوئی آدمی مر گیا ہو تو وہ جاتے تھے اللہ کے حکم سے, قم باذن اللہ, چھٹے پارے میں انشاءاللہ بات آئے گی تو وہاں اور کلیئر ہوگا کہ کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاتا تو مردہ آدمی کھڑا ہو جاتا تھا. یہ ساری چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر کے دکھاتے تھے, ساری چیزیں کر کے دکھاتے تھے. اصل میں نبیوں کو جو معجزہ ملتا ہے ان کے زمانے کے حساب سے ملتا ہے. جو زمانہ چل رہا ہوتا ہے اس کے حساب سے معجزہ عطا کیا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یعنی میڈیکل یہ بہت عروج پر تھا اور بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے, کس بیماری کا کیا علاج ہے, یعنی میڈیکل لائن بہت عروج پر تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا جس کے سامنے سارے ڈاکٹر, سارے اطباء یہ لاجواب ہو جائیں, لاجواب ہو جائے کہ منٹوں میں آدمی کسی کو ٹھیک کر دیتا ہے. ہاتھ پھیرا کوڑ کا مرض ٹھیک ہو گیا, ہاتھ پھیرا آنکھ کے آدمی کی آنکھ صحیح ہو گئی, ہاتھ پھیرا آدمی کے سر پہ بال آ گئے, یعنی گنجے کو اس کو بال آ جاتے تھے. ایسے ہی کہا قم باذن اللہ, تو ایک مرا ہوا آدمی زندہ ہو جاتا. تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ آدمی عام آدمی نہیں, یہ کوئی عام آدمی, اس کو اس کے پاس جو طاقت, جو پاور, جو قوت ہے یہ اللہ کی جانب سے ہی اس کو عطا کی گئی ہے. تو اس لیے سارے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے, جو وہ بتاتے تھے, کہتے تھے جو تم کھاتے ہو, جو تم ذخیرہ کرتے ہو, مجھے اس کا بھی علم. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتا تھا, فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین, کہ تمہارے لیے نشانی, اگر تم ایمان والے ہو تو یہ سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہے کہ ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہے, اللہ ہی کی جانب سے سب کچھ ہو رہا ہے جو ایک آدمی کر کے دکھا رہا ہے, اور پھر اس طرح تم ایمان لے آؤ, اس طرح تم ایمان لا سکتے ہو. یہ باتیں بتائے گی. جی اگلی آیت. اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے, اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں, اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں, اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. جی مزید یہ کہ جو توریت سے پہلے جو کتاب ہے, یعنی توریت سے پہلے جو کتابیں گزر چکی ہیں, سوری انجیل سے پہلے جو کتابیں توریت, اس کی وہ تصدیق کرنے والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی, اور انجیل سے پہلے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. تو آخر کی کتاب پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, جیسے قرآن مجید. یہ قرآن مجید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, تو یہ کتاب اپنے سے پہلے کی کتابوں کی توریت, زبور, انجیل اور دوسری صحف ابراہیم, صحف موسیٰ, ان کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ کی جانب سے نازل یہ کتابیں تھیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی یہ بھی کہ وہ پہلے کی کتاب توریت کی وہ تصدیق کرنے والے تھے. وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, اور بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں انہیں میں حلال کرنے والا ہوں. کیا چیزیں حرام کر دی گئی تھی؟ ان کے علماء نے کئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا, قوم کے لوگوں کو منع کر رکھا تھا, ہم یہ نہیں کھا سکتے, یہ نہیں پی سکتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, اور یہ ساری چیزیں حلال ہیں, جائز ہے. یا لوگوں نے خود سے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا. تو حلال اور حرام کرنے کا اختیار یہ اللہ کا ہے, یہ بندے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. کوئی چیز پسند ہے, نہیں پسند ہے, وہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ کو لوکی پسند ہے آپ کھائیے, نہیں پسند ہے مت کھائیے. آپ کو کدو پسند ہے کھائیے, نہیں پسند ہے مت کھائیے. بیگن, گوبھی یا چکن, مٹن, جو بھی کوئی چیز پسند ہے کھائیے, نہیں پسند ہے مت کھائیے. لیکن حرام کر دیں, یہ چیز حرام ہے میرے اوپر, یہ اختیار نہیں ہے. یہ صرف زمین کی پیداوار, زمین کی چیزوں میں, کائنات کی کسی چیز کو حلال رکھیں یا حرام رکھیں, اللہ تعالیٰ کا اختیار, یہ بندوں کا نہیں ہے کہ کسی چیز کو حرام کر دے یا حلال کر دے. تو اگر قانونی طور پر بھی کسی جگہ, کسی علاقے میں اگر کسی چیز پر بین لگتی ہے تو قانونی طور پہ رہتا ہے, شرعی حساب سے نہیں ہے کہ شریعت آپ اس کو سمجھے کہ شریعت میں اس کو حرام قرار دے دیا, ایسا نہیں ہے. یہ چیز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ سماجک طور پر کوئی چیز حرام تم نے کر بھی رکھا ہے تو میں اسے حلال بتا رہا ہوں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار رکھا ہے. کھاؤ نہ کھاؤ یا استعمال کرو نہ کرو, اگر پسند کے حساب سے ہے کہ پسند نہیں ہے, ناپسند ہے, تو الگ مسئلہ ہے. لیکن حرام و حلال کرنے کا اختیار صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے. انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رب کی جانب سے نشانیاں لے کر آیا ہوں, تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی اور میری فاتقوا اللہ واطیعون, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو.
تو یہ کچھ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان چند آیت میں پچھلی چند آیتوں میں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و کتاب سنت کا صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. جی جزاک اللہ کسی خیر. کا شیخ سوال یہ ہے مسیح